شیعہ اور سنی اسلام کے سب سے بڑے دو فرقے آخر آپس میں ہی کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ پارا چنار میں بسز کے اوپر فائرنگ کی گئی جس میں 40 لوگ مارے گئے جن میں 30 لوگ شیعہ تھے، اور یہ پارا چنار میں 1936 سے ہو رہے ہیں جس میں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ڈومیسٹک کانفلکٹ ہے، اس کے علاوہ سنی شیعہ کنٹریز کے درمیان بھی چلتے آ رہے ہیں، صرف فرقے کی بنیاد پہ۔ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سعودی عربیہ اور ایران ہے۔ 1980 کی ایران اور عراق کی جنگ بھی انٹرنیشنل لیول پر سنی شیعہ جنگ تھی جس میں ایران اور عراق میں تباہی مچا دی۔ پھر اس کے بعد عراق میں 2003 میں سنی شیعہ فسادات ہوئے جس میں تقریباً 5 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ یہ قتل عام مسلمانوں نے مسلمانوں کا ہی کیا، بھائی نے بھائی کا ہی خون بہایا۔ اور پھر 2011 میں سیریا میں سیول وار شروع ہوئی جس میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب اموات ہوئی۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں بھی سیریز آف پروٹیسٹ ہو چکی ہیں جس کے نتیجے میں عراق، لیبیا اور یمن میں خانہ جنگی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی ریاستیں تباہ ہو گئی، وہاں کے معاشرے اجڑ گئے ہیں اور تقریباً 3 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ 7ویں صدی سے چلا آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ملین آف پیپل مارے جا چکے ہیں۔ آج ہم اس بیسک آئیڈیالوجی اور اس سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو شیعہ کو سنی اور سنی کو شیعہ کا پیاسا بناتی ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 ماہ پہلے 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، اور اسی حجۃ الوداع کے دوران آخری خطبہ بھی فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک کتاب اللہ یعنی کہ قرآن پاک اور دوسری اہل بیت۔ اور اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے واپسی کے سفر میں ایک مقام پر رکے جس کا نام غدیر قم ہے، اور اس وقت پروفٹ کے ساتھ مختلف ممالک کے لوگ، اور غدیر قم ہی وہ مقام تھا جس سے الگ الگ ملکوں کے رستے نکلتے تھے، وہاں سے قافلوں کو الگ ہونا تھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات کے بارے میں جانتے تھے اور صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت بھی ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے بعد اہل بیت۔ اور اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہم فہذا علی اللہ، یعنی میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا۔ یہی وہ پہلی کڑی تھی جہاں سے شیعہ اور سنی کی بنیادیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ صحابہ نے اس حکم کو آخری وصیت کی طرح لیا اور کچھ مسلمانوں نے مولا علی سے دوسرے اصحاب رسول کو فوقیت دی۔ غدیر قم کے بعد ایک اور ایسا واقعہ آیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں دوریاں بڑھنے لگی، اور یہ واقعہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل پیش آیا، جب آپ شدید بیماری کی حالت میں تھے اور صحابہ رسول آپ کے پاس کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لاؤ شانے کی ہڈی اور قلم، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن بھی موجود ہے۔ حضرت کی اس بات پر وہاں موجود اصحاب رسول اور اہل بیت میں اختلاف بڑھ گیا اور سب جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ شانے کی ہڈی اور قلم اور رسول اللہ ہمیں لکھ دیں، اور کوئی حضرت عمر کی بات دہرا رہا تھا۔ چنانچہ جب شور زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ نے غصے میں آ گئے اور کہا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں میں تفرقہ بڑھ گیا، اور پھر رسول اللہ کی وفات کے بعد خلیفہ اول کے معاملے میں بحث ہوئی۔ کئی صحابہ چاہتے تھے کہ غدیر قم کے وقت رسول اللہ جانتے تھے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو انہوں نے حکم دیا تھا اور مولا علی کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا جائے۔ ان سب مسئلوں کے علاوہ ایک اور ایسا مسئلہ ہے جو سنی اور شیعہ کی فسادات کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے باغ فدق کا معاملہ۔ باغ فدق رسول اللہ کی وہ جاگیر تھی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی نہ مل سکی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے خلیفہ بنے تھے، باغ فدق کے ساتھ ساتھ مدینہ اور خیبر پراپرٹیز بھی اپنے پاس رکھ لی، اور اس کے بعد مدینہ کی پراپرٹیز مولا علی کو حضرت عثمان نے حوالے کی، پر باغ فدق اور خیبر کی پراپرٹیز روک لی۔ باغ فدق کی بات پہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی ناراض تھی کہ زندگی بھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات نہیں کی، اور یہاں تک کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی تو مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اطلاع تک نہیں دی، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں تدفین کر دیا۔ ان سب کے علاوہ سنی اور شیعہ میں جو سب سے بڑی لڑائی کی وجہ رہی ہے آج تک، اس میں جنگ صفین، جنگ جمن اور جنگ نہرواں کے واقعے شامل ہیں۔ یہ وہ جنگ ہیں جو مولا علی نے گمراہ مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ دوستو، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو پراپر بیان کرنا ضروری ہے، یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جس کو ہم پارٹ 2 میں جانیں گے۔